السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع فإن خفتم الا تعدلوا فواحدہ۔ سب سے پہلے ہر قسم کی حمد و ثنا، عظمت اور بزرگی، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم کو مسلمان بنایا، اپنے پیارے دین اسلام کا پیروکار بنایا، اپنی مقبول دین اسلام کا پیروکار بنایا۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، آپ کی ہدایات پر عمل کرنے والا بنایا، آپ کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے جو دین ہم کو دیا ہے، جو شریعت اپنے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے، وہ شریعت ایک طرف تو اللہ رب العالمین کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط کرتی ہے اور اللہ رب العالمین سے ہمارا رابطہ مناسب طریقے پر استوار کرتی ہے۔ دوسری طرف یہ شریعت ہم کو ہماری زندگی کے ہر مسئلے میں درست ترین راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے، بہترین راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ ایک طرف اللہ رب العالمین کی اتاری ہوئی یہ شریعت ہم کو اپنے رب سے جوڑتی ہے، دوسری طرف اللہ رب العالمین کی اتاری ہوئی یہ شریعت ہم کو اللہ کے بندوں سے درست طریقے سے جوڑتی ہے۔ اگر ہمارے معاشرے میں کہیں کوئی مسئلہ درپیش ہو، کہیں کوئی پریشانی ہو، کہیں کوئی ایسی مشکل ہے جس کا علاج ہم کو سمجھ میں نہ آ رہا ہو، تو سب سے پہلے ہم کو یہ غور کرنا چاہیے کہ آخر شریعت کا کون سا حکم ہے جو ہم سے چھوٹ رہا ہے، شریعت کا کون سا فرمان ہے جس پر ہم عمل پیرا نہیں ہو پا رہے، شریعت کے امور میں سے کون سا امر ہے جس کے نہ پائے جانے کی وجہ سے یہ مسئلہ پیش آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو شریعت ہم کو دی ہے، اس شریعت نے زندگی کے ہر مرحلے میں، زندگی کے ہر مسئلے کا حل ہمارے لیے رکھا ہے۔ ہمارا جو پچھلا درس تھا اور اس درس میں بھی یہ بات آئی تھی کہ کیونکہ یہ سیزن جو ہے وہ نکاح کا چل رہا ہے اور نکاح کے حوالے سے کچھ ایک غلط فہمیاں، کچھ ایک شریعت کے مخالف نظریات یا اعمال جو پائے جاتے ہیں اور جن پر گفتگو نسبتاً کم ہوتی ہے، ان موضوعات پر پچھلے درس میں ہم نے گفتگو کی تھی اور آخر میں یہ بات ہوئی تھی کہ دوسری شادی کا مسئلہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر بہت سارے لوگوں کا ذہن کلیئر نہیں ہے، ان کا جو تھاٹ ہے وہ کلیئر نہیں ہے، ان کی ذہنیت جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ شریعت کے احکام کو نہ سمجھ پانے کی وجہ سے اور بہت سارے لوگ ہندوانہ معاشرے اور کلچر میں رہنے کی وجہ سے شریعت کے اس حکم کو، جس میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خیر رکھا ہے اور جس میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار حکمتیں موجود ہیں، ان کو نہ سمجھ پانے کی وجہ سے عام طور پہ دوسری شادی کے مسئلے کو درست طریقے سے نہیں سمجھ پاتے۔ اس لیے پچھلے ہی درس میں آخر میں اعلان کیا گیا تھا کہ انشاءاللہ دوسری شادی کے موضوع پر آج کے درس میں انشاءاللہ تفصیل سے ہم گفتگو کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ اس حیثیت سے ذرا سا حساس ہے کہ ہم نے اس کو بہت حساس بنا دیا ہے، اتنا حساس بنا دیا ہے کہ عام طور پہ اہل علم اور علماء بھی اس پر گفتگو کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، بلکہ بعض لوگوں کو میں نے یہ دیکھا کہ وہ دوسری شادی کے مسئلے پر گفتگو نہ کرنے کو مصلحت سمجھتے ہیں کہ اس سے عورتیں ناراض ہو جائیں گی اور ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچے گی۔ حالانکہ میں دوسری شادی پر خاموشی اختیار کرنے کو مصلحت نہیں بلکہ بزدلی سمجھتا ہوں،
یہ بزدلی ہے ہمارے بعض افراد کی طرف سے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دوسری شادی پر اگر گفتگو کریں گے تو خواتین کی طرف سے ناراضگی کا سامنا ہوگا، یا بہت سارے مردوں کی طرف سے بھی ہمارے معاشرے میں دوسری شادی کے حوالے سے مخالفت ہوتی ہے. لیکن بہرحال شریعت کا جو حکم ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھ دینا، اور اس حکم کی جو حکمتیں ہیں وہ لوگوں کے سامنے رکھنا، اور اس حکم پر لوگوں کو کنونس کرنا، یہ ایک عالم کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور میں اس ذمہ داری کو ادا کرنے میں کسی بھی طرح کی جو ہے اگر کسی کی طرف سے کسی طرح کی مخالفت ہو رہی ہے تو اس مخالفت کو صبر کے ساتھ برداشت کرنا بھی ایک ثواب کا کام ہے. یہ خاص طور پہ اہل علم سے میری گزارش ہے. دیکھیے ایسے معاشرے میں جہاں پر زنا عام ہو رہا ہو، اس درجے میں عام ہو رہا ہو کہ گھر گھر میں زنا پہنچ چکا ہے، وہاں پر نکاح کو ترویج دینا، شادی کو ترویج دینا، لوگوں کی شادی کی طرف رغبت پیدا لوگوں کے دلوں کے اندر کرنا، یہ سمجھیے کہ عین جہاد ہے. یہ وقت کا بہت بڑا جہاد ہے. فحاشی اور زنا کے خلاف آپ محض تقریریں کر کے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ عملاً معاشرے میں نکاح کو فروغ دینے کی کوشش نہ کریں. معاشرے میں نکاح کو فروغ دیں یہ اصل کام ہے زنا کے مقابلے میں کرنے کا. تقریریں آپ کتنی بھی کریں، زنا کے آپ کتنی بھی حرمتیں بیان کر لیں، لیکن کسی معاشرے میں جب تک کہ نکاح کو نہیں فروغ دیا جائے گا زنا کو ختم نہیں کیا جا سکتا. آپ دیکھیے حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم والوں سے کیا کہا کہ اگر تم کو اپنی ضرورت پوری کرنی ہے تو یہ میری بچیاں ہیں، ان سے نکاح کرو. اگر زنا کا مقابلہ کرنا ہے تو سنت کیا ہے کہ نکاح کو فروغ دیا جائے. زنا کے مقابلے میں نکاح ہے. صرف لوگوں کو زنا سے ڈرا کر کے اور زنا کے خلاف وعیدیں سنا کر کے آپ لوگوں کو زنا سے نہیں بچا سکتے. تو زنا کے اس معاشرے میں جب زنا ایک کلچر بن چکا ہے معاشرے کا، ایک زنا ایک پروڈکٹ بن چکا ہے معاشرے کے اندر جس کی مارکیٹنگ کی جا رہی ہے، جس کو بیچا جا رہا ہے، ٹی وی چینلوں پہ بیچا جا رہا ہے، فلموں میں بیچا جا رہا ہے، میگزینز میں بیچا جا رہا ہے، ایسے معاشرے میں نکاح کو ترویج دینے کا کام اصل میں ایک طرح کی لڑائی ہے فحاشی اور شیطانیت کے خلاف. تو اس موضوع کو انتخاب کرنے کا مقصد اور اس موضوع کو چننے کا مقصد یہ ہے کہ اس معاملے میں لوگوں کے ذہن میں جو غلط فہمیاں ہیں دوسری شادی کے حوالے کو لے کر کے اس کو کلیئر کیا جائے اور اس نکاح کو زیادہ سے زیادہ فروغ دیا جائے. اس میں ہماری کوشش یہ بھی ہوتی ہے، اور میں تو بہت زیادہ اس بات کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور اپنی بہت سارے دروس کا اور بہت ساری تقاریر کا موضوع میں بناتا ہوں کہ کنوارے جلد از جلد شادی کریں، نکاح کو عام کریں، کیونکہ جتنا جلدی لوگ شادی کریں گے اتنا ہی زنا سے لوگ بچنے والے ہو جائیں گے. اور اس میں پھر ایک موضوع یہ بھی ہے کہ جو لوگ شادی کر چکے ہیں وہ اگر اپنی عفت اور پاک دامنی کے لیے دوسری شادی کریں تو یہ خود ان کی عفت اور پاک دامنی کے لیے بہت اہم ہے، اور ان لڑکیوں اور ان عورتوں کی عفت اور پاک دامنی کے لیے بھی دوسری شادی بہت اہم ہے جو کسی وجہ سے نکاح نہیں ہو سکا اور ان کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، یا بیوہ ہیں، یا مطلقہ ہیں، یا مختلعہ ہیں، ان کو خلا ہوا ہے، طلاق ہو گئی ہے، بیوہ ہو گئی ہیں. ان کی عفت اور پاک دامنی کے لیے بھی ضروری ہے کہ معاشرے میں دوسری شادی کو رواج دیا جائے. بہرحال تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دوسری شادی کا حکم کیا ہے، شریعت کے اندر دوسرا نکاح کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے. صحیح بات مختلف دلیلوں کی روشنی میں یہ ہے کہ دوسرا نکاح اصلاً تو شریعت کے اندر مستحب ہے. یعنی نکاح کیونکہ نیکی کا کام ہے تو نیکی کا کام زیادہ کیا جائے تو زیادہ ثواب ملے گا. اب یہ بات تو آپ میں سے ہر کوئی جانتا ہے کہ نکاح جو ہے وہ ایک نیکی کا کام ہے، ثواب کا کام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو جو کام نیکی کا ہوتا ہے اصولاً اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ نیکی کا کام جتنا زیادہ کیا جائے اتنا زیادہ ثواب ہوتا ہے. تو نکاح بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی شریعت میں مشروع قرار دیا گیا ہے، مسنون قرار دیا گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کرنے والے تھے تو نکاح کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے نکاح کرنے کا حکم دیا ہے. تو جیسے نماز پڑھنا ثواب کا کام ہے، اب جتنا زیادہ آپ نماز پڑھے اتنا زیادہ آپ کا ثواب ملے گا. روزہ رکھنا سنت کا کام ہے، ثواب کا کام ہے، تو جتنا زیادہ آپ روزے رکھیں گے اتنا زیادہ سنت، اتنا زیادہ آپ کو ثواب ملے گا. تو نکاح کرنا بھی سنت ہے، نیکی کا کام ہے، تو جتنا زیادہ آپ نیکی کریں گے آپ کے لیے وہ نکاح ثواب کا باعث بنے گا. تو اصلاً حکم یہ ہے کہ نکاح ایک سے زائد کرنا سنت ہے،
مستحب ہے. اور جب ہم فقہ کی اصطلاح میں کسی عمل کو مستحب کہتے ہیں تو مستحب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر کر لے گا تو ثواب ملے گا، نہیں کرے گا تو اس کو کوئی گناہ نہیں ملے گا. تو کوئی آدمی اگر 2 شادیاں کرتا ہے، 3 شادیاں کرتا ہے یا 4 شادیاں کرتا ہے تو جتنی زیادہ شادیاں کرے گا اتنا انشاءاللہ اس کو ثواب ملے گا اگر وہ عورتوں کے درمیان عدل کرتا ہے اور ان کے حقوق ادا کرتا ہے. اور اگر نہیں کرے گا، کوئی آدمی ایک شادی پر ہی اکتفا کرتا ہے تو وہ گنہگار نہیں ہوگا شریعت کی نظر میں، البتہ زیادہ کرے گا تو اس کو زیادہ ثواب ملے گا. یہ کس آدمی کے لیے؟ یہ حکم اس آدمی کے لیے ہے جو شادی کر کے عدل کے ساتھ بیویوں کے حقوق ادا کرنے پر قادر ہو. اگر کوئی آدمی ایسا ہے جس کو اپنے ذات پر اس بات کا اندیشہ ہے کہ اگر میں ایک سے زائد شادی نہ کروں اور ایک بیوی پر اکتفا کر لوں تو میں گناہ میں ملوث ہو جاؤں گا، اپنی پاکدامنی اور اپنی عفت کی حفاظت نہیں کر سکوں گا، تو ایسے شخص کے لیے ایک سے زائد شادی مستحب ہے، واجب ہے. معاف کیجیے گا، اگر کوئی شخص اس کو دوسری شادی کے بغیر زنا میں ملوث ہو جانے کا اندیشہ ہو تو ایسے شخص کے لیے ایک سے زائد شادی کرنا، اتنی شادیاں کرنا کہ وہ اپنی نفس کو گناہ سے اور زنا سے بچا سکے، اس کے اوپر واجب ہے. کیونکہ زنا سے بچنا واجب ہے، اور اگر زنا سے بچنے کے لیے نکاح کے علاوہ کوئی راستہ نہ بچا ہو تو پھر ایسی صورت میں نکاح کرنا اس کے اوپر واجب ہے. جیسے ایک آدمی کے لیے عام حکم یہی ہے کہ ایک آدمی کے لیے ایک نکاح بھی مستحب ہے، لیکن اگر وہ ایک نکاح کے بغیر اپنے آپ کو زنا سے نہیں بچا سکتا ہے تو ایک نکاح کرنا اس کے اوپر واجب ہو جائے گا، کیونکہ زنا سے بچانا اپنے آپ کو اس کے اوپر واجب ہے. ایک شادی کسی نے کر لی، لیکن ہر آدمی کے لیے اور بہت سارے لوگوں کے لیے ایک شادی کافی نہیں ہوتی ہے، اور ان کے لیے فتنے کا خوف ہوتا ہے، ان کے لیے اندیشہ ہوتا ہے، خاص طور پہ معاشرے میں جب زنا اتنا زیادہ آسان ہو گیا ہو. تو اگر کسی انسان کو اپنے بارے میں یہ خدشہ ہو کہ اگر میں نے ایک نکاح اور نہیں کیا، دوسری شادی نہیں کی تو میں اپنی عفت اور پاکدامنی کی حفاظت نہیں کر سکوں گا، تو ایسی صورت میں دوسرا نکاح کرنا اس پر واجب ہے. دوسرا کر لیا تو تیسرا کرنا بھی واجب ہے. اگر وہ 2 نکاح پر بھی اپنی عفت کی حفاظت نہیں کر سکتا، 3 شادیاں کر لی تو اس کے بعد اس کو اپنی عفت، اپنی پاکدامنی کی حفاظت کا پھر بھی خوف ہو اور اس کو لگے کہ میں زنا میں ملوث ہو جاؤں گا تو 4تھی شادی کرنا بھی اس کے اوپر واجب ہے. یعنی اصل حکم مستحب ہونے کا ہے، اور اگر استحباب کے اوپر جائیں واجب تو اگر نکاح زنا کا خوف ہو تو پھر نکاح کرنا اس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے. اسی طرح سے ایک آدمی اگر اس کو یہ خوف ہو اپنی نفس پر کہ وہ ایک سے زائد شادی کرے گا تو وہ اپنی بیویوں کے درمیان عدل نہیں کر سکے گا، کسی عورت کے اوپر ظلم کر دے گا، اس کو لٹکتا ہوا چھوڑ دے گا، اس کے پاس نہیں جائے گا، اس کے حقوق ادا نہیں کرے گا، اس کو نان و نفقہ پورا نہیں کرے گا. اگر ایسا خوف ہے اپنے آپ پر تو پھر اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ ایک نکاح پر اکتفا کرے، پھر وہ ایک سے زائد شادی نہ کرے. تو شریعت کا یہ جو دوسری نکاح کا حکم ہے وہ 3 درجوں میں ہے. عام حکم یہ ہے کہ مستحب ہے، اور اگر زنا کا خوف ہے تو واجب ہے، اور اگر اس بات کا اندیشہ ہے کہ وہ عدل نہیں کر سکے گا، اب عدل کی تعریف کیا ہے وہ انشاءاللہ آگے درس میں آئے گی، لیکن اگر اس بات کا خوف ہے کہ وہ عدل نہیں کر سکے گا اور ایک عورت کو لٹکتا ہوا چھوڑ دے گا، اس کے پاس نہیں جائے گا، اس کے حقوق ادا نہیں کرے گا، اس کو نان و نفقہ نہیں اٹھائے گا، اگر اس بات کا خوف ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ایک سے زائد شادی کرے، پھر تو اس کو ایک عورت پر اکتفا کرنا ہے. بلکہ اگر وہ ایک عورت کے بھی حقوق ادا کرنے پر قادر نہ ہو، ہمارے یہاں عام طور پہ عدل کی جب بات آتی ہے تو لوگ صرف دوسری شادی میں عدل کی بات کرتے ہیں. اگر ایک عورت کے بھی حقوق ادا کرنے پر وہ قادر نہ ہو تو ایک عورت کا جو ہے ایک شادی کرنا بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے. یعنی ایک شادی کے لیے بھی عدل شرط ہے. اگر کسی آدمی کو یہ خوف ہو، مثلا کوئی آدمی جسمانی طور پہ کمزور ہے اور وہ نامرد ہے اور ایک عورت کی جسمانی تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتا ہے تو اس کے لیے ایک شادی کرنا بھی جائز نہیں ہے. یا آدمی اتنا غریب ہے کہ وہ نان و نفقہ پورا نہیں کر سکتا، رہائش کا انتظام نہیں کر سکتا، کھلا پلا نہیں سکتا، تو پھر وہ ایک شادی بھی نہ کرے. یہ صرف عدل کا تقاضا صرف 2 یا 3 یا 4 شادیوں کے لیے نہیں ہے، یہ ایک شادی کے لیے بھی ہے. تو یہ 3 حکم ہیں. اصلاً مستحب ہے، اور اگر زنا کا خوف ہو تو وہ حرام ہے، زنا کا خوف ہو تو وہ واجب ہے، اور اگر وہ عدل نہ کر سکے، اس کو اس بات کا اندیشہ ہو تو اس کے لیے پھر یہ جائز نہیں کہ وہ ایک سے زائد نکاح کرے. اس کی کیا دلیلیں ہیں کہ ایک سے زائد شادی جو ہے وہ مستحب ہے؟ تو ایک تو اصولی دلیل میں نے آپ کو بتا دی کہ اصولی دلیل اس معاملے میں یہ ہے کہ نکاح ثواب کا کام ہے، نیکی کا کام ہے، اور نیکی کا کام انسان جتنا زیادہ کرے اس کے لیے بہتر ہوتا ہے. دوسری دلیل قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. اللہ نے فرمایا کہ جو عورتیں تم کو پسند ہو ان سے نکاح کرو، 2 نکاح کرو، 3 نکاح کرو، 4 نکاح کرو. اگر تم کو خوف ہے کہ تم عدل نہیں کر سکو گے تو 1 نکاح کرو. اب آیت کا جو ترتیب ہے وہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کا حکم دیا. اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ اگر تم نکاح کرنا چاہو تو جو عورتیں پسند ہیں 1 سے کرو، 2 سے کرو، 3 سے کرو یا 4 سے کرو.
لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا. ایک کا ذکر سب سے آخر میں کیا. سب سے پہلے اللہ نے کہا 2 کا کرو, 2 سے کرو, 3 سے کرو, 4 سے کرو. یعنی نکاح میں اصل تعدد ہے, نکاح میں اصل یہ ہے, پولیگیمی اصل ہے کہ آدمی کو زیادہ سے زیادہ شادیاں کرنی چاہیے. اللہ نے کہا 2 کرو. پہلے کہا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ, 2 شادی کرو, 3 کرو, 4 کرو. اللہ نے 2, 3 اور 4 کا حکم مثلاً دیا. اصل حکم یہی کہ مسلمان کو ایک سے زائد شادی کرنی چاہیے. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا, ہاں اگر کوئی آدمی بزدل ہے اور اس کو اس بات کا خوف ہے, اپنی ذات پر اس کو یقین نہیں ہے, اپنے آپ پر اس کو اعتماد نہیں ہے کہ میں عدل نہیں کر سکوں گا, تو اس کو بحالت مجبوری ایک کی اجازت دی گئی ہے. 2, 3, 4 کا حکم دیا گیا, ایک کی اجازت دی گئی. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا, اگر تم کو خوف ہے کہ تم عدل نہیں کر سکو گے تو ایک پر اکتفا کر لو. لیکن اگر تم مضبوط ہو, تمہارے اندر کانفیڈنس ہے, تم کو اپنی ذات پر اعتماد ہے, بھروسہ ہے, اور تم یہ سمجھتے ہو کہ تم عدل کر سکو گے, ایمان کے تقاضوں کو, عدل کے تقاضوں کو پورا کر سکو گے, تو تم کو 2 کرنا ہے, 3 کرنا ہے, 4 کرنا ہے. تو یہ آیت اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ اصلاً دین کے اندر نکاح جو ہے وہ 2 یا 3 یا 4 ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 2, 3 اور 4 کا ذکر پہلے کیا ہے, اور 1 کا حکم صرف بزدل لوگوں کے لیے جن کو خوف ہے کہ وہ عدل نہیں کر سکیں گے. یہ دوسری دلیل ہو گئی. تیسری دلیل یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کرنے کا حکم دیا ہے. فرمایا تزوجوا الودود الولود, پیار کرنے والی اور زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورتوں سے شادی کرو. فإنی مکاثر بکم الامم, کیونکہ میں قیامت کے دن تمہاری کثرت پر فخر کرنے والا ہوں. قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فخر کریں گے کہ میری امت سب سے زیادہ بڑی تعداد میں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شادیاں کرو. ظاہر سی بات ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا شادی کرو, تو آدمی جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرے گا اتنا ہی اس کے لیے ثواب کی باعث ہے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے اندر فرمایا کہ کثرت اولاد کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی کہ انسان کے بچے زیادہ ہونے چاہیے. تو ظاہر سی بات ہے, زیادہ بیویاں ہوں گی تو زیادہ بچے ہوں گے, اگر بیویاں ہی کم ہوں گی تو بچے کہاں ہوں گے. دیکھیے ہمارے یہاں جو ایک مزاج معاشرے کے اندر بن گیا ہے, 1 کے بعد ابھی نہیں, 2 کے بعد کبھی نہیں والا, یہ مسلمانوں کا کبھی بھی مزاج نہیں رہا ہے. یہ بہت افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ دیندار گھرانوں میں دیندار عورتیں تک کے جو ہیں وہ کم بچوں پر اکتفا کرنے کو جو ہے وہ بھلائی سمجھتی ہیں. یہ بہت افسوس کی بات ہے, اور میں خاص طور پہ شہروں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ دیندار گھرانوں میں عورتیں جو ہیں وہ 2 سے 3 بچوں پر اکتفا کر لیتی ہیں, اور یہ بھی سمجھتی ہیں کہ یہی دین کا تقاضا ہے. بعض داعیہ خواتین نے تو یہاں تک سوال کیا کہ کیا اگر ہم دعوت کا کام کر رہے ہیں اور بچے پیدا کرنے میں ہماری دعوت کے کام میں مشکلات پیش آ رہی ہیں تو کیا ہم 2-3 بچوں پر اکتفا کر لیتے ہیں. مجھے بڑا تعجب ہوا. میں نے کہا بھائی عورت کا کام داعی پیدا کرنا ہے. عورت کو اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری ذمہ داریوں سے آزاد رکھا ہے, اس کو نہ جہاد کرنا ہے, اس کو نہ مسجدوں میں جانا ہے. کیوں؟ تاکہ وہ بچے پیدا کرے, ان کے بچوں کی تربیت کرے, ان کی پرورش کرے. وہ داعی پیدا کرنے والی عورت ہے. یہ چھوڑ کر کے اپنا گھر اور اپنے بچے, یہ جو ہمارے یہاں بعض خواتین جو ہے وہ گھر بار کی ضرورتوں سے بے نیاز ہو کر کے اور دعوت کا کام کرتی. نہیں, عورت کی پہلی پرائرٹی اس کا گھر ہونا چاہیے, اس کے بچے ہونے چاہیے, اس کا شوہر ہونا چاہیے. اس کے بعد اگر اس کے پاس کوئی وقت بچتا ہے تو پھر وہ جو دعوت کی دوسری مصروفیات ہیں, مسجد میں درس دروس وغیرہ, ان کی طرف توجہ دے. تو بچے زیادہ سے زیادہ پیدا کرنا چاہیے. یہ شریعت کی اجازت, یہ شریعت کا حکم ہے کہ بچے زیادہ سے زیادہ پیدا کریں, اور زیادہ بچے پیدا کرنے کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو نکاح بھی زیادہ کرنے پڑیں گے. خاص طور پہ ہمارے معاشرے میں اب مرد اتنی تاخیر سے شادی کرتا ہے, پھر اس کے بعد وہ 2 بچوں پر اکتفا کرتا ہے. تو شریعت کا یہ حکم ایسا ہے اور شریعت کی یہ طلب ایسی ہے جس کو بہت سارے لوگ اس زمانے میں پورا نہیں کر رہے. زیادہ بچے پیدا کرنا دین اور دنیا دونوں میں بھلائی کا باعث ہے. دنیا میں بھی بھلائی کا باعث ہے کہ آدمی کے لیے بڑھاپے میں اس کے بچے سہارا ہو جاتے ہیں, اس سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں. بلکہ میں نے یہ دیکھا ہے جتنا زیادہ بچے ہوتے ہیں اتنا زیادہ بچے اپنے ماں باپ کا خیال رکھنے والے ہوتے ہیں. میں نے دیکھا جن کے بچے کم ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں سے اتنی وہ بچے اپنے ماں باپ سے اتنی محبت نہیں کرتے, لاڈ پیار میں بگڑے ہوتے ہیں جن کے بچے زیادہ ہوتے ہیں. تو ایک دنیا میں بھی بھلائی کی بات ہے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے, اور جو چیزیں انسان کو مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچاتی ہیں وہ کیا ہے؟ ولد صالح يدعو له, نیک لڑکا جو اس کے لیے دعا کرتا ہے. تو اللہ نے آپ کے اختیار میں دے دیا ہے کہ آپ کتنے بچے نیک چھوڑ کر کے جائیں گے. جتنا زیادہ نیک بچے اپنے پیچھے چھوڑیں گے جو آپ کے لیے دعا کریں گے, اتنا آپ کے لیے آخرت میں بلندی مرتبت کا باعث بنیں گے یہ بچے, ہے نا. اب ظاہر سی بات ہے اگر کوئی ایک بچہ چھوڑے اور وہ ایک بچہ جو ہے وہ اس کے لیے دعائیں خیر کرے, وہ زیادہ بہتر ہے کہ جو 2 بچے چھوڑ دے, جو 4 چھوڑ دے, جو 8 چھوڑ دے, 10 چھوڑ دے, 15 چھوڑ دے, 20 25. اللہ تعالیٰ جتنی توفیق دے ہر انسان کی جو ہے اللہ تعالیٰ کو دی ہوئی توفیق پر ہی منحصر ہے.
پر اللہ نے آپ کو یہ بتا دیا ہے کہ بچے آپ چھوڑیں گے وہ آپ کے لیے دعا کریں گے. یعنی حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی کو جنت میں بہت اونچا مقام ملے گا اور وہ پوچھے گا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اتنا اونچا مقام مجھے کیسے مل گیا. اس کو لگے گا میں نے تو اتنی نیکیاں نہیں کی تھی. تو وہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے باستغفاری ولدک لک، کہ آپ تمہارا بچہ تمہارے لیے استغفار کرتا تھا، تمہارے مرنے کے بعد تمہاری مغفرت کی دعا کرتا تھا، اس کے لیے اس استغفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے درجات بلند کر دیے. تو آپ سوچئے کیا بہتر ہے آپ کے لیے کہ آپ 2 بچوں کو چھوڑ کر کے جائیں جو آپ کے لیے استغفار کریں اور دعائیں کریں، یا آپ 50-60 بچوں کو چھوڑ کر کے جائیں جو آپ کے لیے دعا اور استغفار کریں. یہ بھی ذرا تعجب ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ دوسری بیوی کی شکل میں ایسی عورتوں کی تلاش کرتے ہیں جس کے بچے نہ ہوں، جس کو بچے نہ ہونے والے ہوں. بھائی بچے والی عورتوں سے شادی کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بانجھ عورت سے نہ کریں، وہ بھی ایک آپشن ہے، ان سے بھی کرنا چاہیے. ظاہر سی بات ہے ان کی بھی دیکھ ریکھ ہے، ان کی بھی ضرورتیں، لیکن آدمی کو کوشش یہ کرنا، اس کو پرائرٹی نہیں دینا چاہیے کہ میں ایسی لڑکی تلاش کر رہا ہوں جس کے اولاد نہ ہوتی ہوں. ہاں شادی کریے، بچے والی عورتوں سے شادی کریے، بچے دیں، زیادہ بچے جن کے ہوتے ہیں ان سے شادی کریے. جو حدیث کے اندر کہا گیا نا زیادہ بچے والی عورتوں سے شادی کرو، تو زیادہ بچے کسی عورت کے ہوتے ہیں کیسے پتا چلے گا؟ سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آدمی ایسی بیوہ عورتوں سے اور ایسی مطلقہ یا مختلع عورتوں سے شادی کرے جن کی پہلے سے شادی ہو چکی ہے، تو پتہ ہے کس عورت کو بچے زیادہ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ رزق کی ذمہ داری اپنے سر پہ مت لیجئے، رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. ہم جو ہے بعض مرتبہ یہ سمجھتے ہیں کہ رزق جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں، رزق ہمارے ہاتھ میں نہیں، رزق اللہ کے ہاتھ میں. جو اللہ تعالیٰ بچے کے پیدا ہوتے ہی اس کی غذا کا انتظام ماں کے سینے میں کر دیتا ہے، وہ آپ شادی کریے، بچے پیدا کریے، رزق کا انتظام اللہ تعالیٰ کرے گا. میں نے تو دیکھا ہے، میرے کئی تجربات ہیں، میں درس میں ایسے لوگوں کا نام نہیں لے سکتا ورنہ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو ایک بیوی کو سنبھال نہیں پا رہے تھے، اتنی قسم پرسی کا عالم تھا، اور انہوں نے نکاح کیا اور اللہ رب العالمین نے اس نکاح کی برکت سے، دوسرے نکاح کی برکت سے ان کو اللہ رب العالمین نے مالدار بنا دیا. تو یہ کہنا کہ عورتیں جو ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ زیادہ بچے پیدا کرو، تو زیادہ بچے کیسے پیدا ہوں گے؟ جب زیادہ شادیاں ہوں گی. تو اس لیے بھی اس بات کی دلیل ہے کہ شریعت میں دوسری شادی جو ہے وہ مستحب ہے. اسی طرح سے اس بات کی بھی اللہ کے نبی ہم نے فرمایا فی بضع احدکم صدقہ، تمہارا اپنی بیوی کے قریب جانا بھی صدقہ ہے. یعنی جو آدمی اپنی جسمانی تعلقات بیوی سے قائم کرتا ہے وہ بھی صدقہ ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک بیوی سے تعلقات قائم کرے گا تو اس کو صدقہ ہے، اور جتنی زیادہ بیویاں ہوں گی اتنے زیادہ تعلقات قائم کرے گا اور اس سے بھی اس کو صدقے کا ثواب ملے گا. قریب جانے سے، صرف قریب جانے، جسمانی تعلق ہے. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو اپنی بیویوں کے پاس اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم حرام سے ضرورت پوری کرتے تو کیا تم کو گناہ نہیں ملتا؟ صحابہ نے کہا بالکل ملتا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم حلال سے اپنی ضرورت پوری کر رہے ہو اس لیے اللہ تعالیٰ تم کو ثواب دے گا. آپ بیویوں کو جو کفالت کرتے ہیں اس پر ثواب ہے. آدمی سوچتا ہے میں بیوی لے آؤں گا تو کیسے اس کو سنبھالوں گا؟ ارے بھائی آپ جو بیویوں کی کفالت کریں گے، ایک لقمہ بھی آپ اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر بھی آپ کو ثواب دیتا ہے. اور کتنا ثواب دیتا ہے؟ وہ ثواب جو آپ کو اپنی بیوی بچوں پر خرچ سے ملتا ہے وہ جہاد میں خرچ کرنے پر بھی نہیں ملتا، وہ یتیموں پر خرچ کرنے پہ بھی نہیں ملتا، وہ غلاموں کو آزاد کرنے پہ بھی نہیں ملتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 دینار اگر کسی کے پاس ہوں اور ان 4 دیناروں میں سے 1 دینار آدمی کسی غریب کو صدقہ دے دے، 1 دینار سے غلام آزاد کر دے، 1 دینار جہاد کے راستے میں دے دے اور 1 دینار اپنے بچوں پہ خرچ کرے، اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سے دینار کا ثواب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا گیا کون سے دینار کا ثواب زیادہ ہے؟ یا اللہ کے نبی نے پوچھا اپنے صحابہ سے، مجھے الفاظ یاد نہیں آ رہے، اللہ کے نبی نے خود بتایا بلکہ اپنے صحابہ سے کہ اگر تمہارے پاس 4 دینار ہیں، 1 دینار تم مسکین کو صدقہ کرتے ہو، 1 دینار جہاد کے راستے میں دے رہے ہو، 1 دینار سے غلام آزاد کر رہے ہو اور 1 دینار اپنے بیوی اور بچوں پہ خرچ کر رہے ہو، تو اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے زیادہ ثواب اس دینار پر تم کو ملتا ہے جو تم اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کر رہے ہو. سبحان اللہ. اگر آپ آج آپ کی بیوی ہے اور آپ ماہانہ بیوی پہ 30,000 خرچ کر رہے ہیں، ایک بیوی اور لے آئیں 20,000 اس کا بھی بڑھ جائے تو 50,000 جو آپ خرچ کریں گے یہ آپ کی نیکیوں کے نام اعمال میں، آپ کی نیکیوں میں کاؤنٹ ہوگا. یہ آپ کا پیسہ خرچ کرنا اپنی بیوی بچوں پہ. تو جتنی زیادہ بیویاں اتنا زیادہ خرچ اور اتنا ہی زیادہ ثواب. وہ ان کو کنواروں پر مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جو اتنے بڑے ثواب سے جو ہے محروم رہ جاتے ہیں اور زندگی بھر جو ہے وہ اپنی کمائی جمع کرتے ہی رہ جاتے ہیں کہ جب فلیٹ بن جائے گا اور جب کاروبار کھڑا ہو جائے گا تو نکاح کریں گے. اپنی بیوی بچوں پہ خرچ کریے، صدقے سے بھی زیادہ اس کا ثواب ہے، اور جتنی زیادہ بیویاں ہوں گی اتنا زیادہ آپ خرچ کریں گے اتنا ہی آپ کو ثواب ملے گا. اچھا، یہ تو کچھ ایک دلائل تھے اس بات کی کہ نکاح جو ہے وہ نکاح ثانی، دوسرا نکاح، دوسری شادی یا ایک سے زائد شادیاں یہ مستحب ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کیونکہ اس دور میں
نکاح ثانی کی ترغیب دینے والا صرف ایک دین بچا اسلام، باقی تو دنیا کا ہر نظریہ لبرل ہو سیکولر ہو وہ تو سرے سے شادی کرنے والوں کی حوصلہ توڑتے ہیں. یعنی آج کے زمانے میں جن لوگوں کے ہاتھ میں میڈیا ہے، جو شیطانی طاقتیں اور قوتیں انسانوں کے اوپر حکمرانی کر رہی ہیں، وہ تو چاہتی ہیں کہ فحاشی زیادہ سے زیادہ عام ہو، تو وہ ایک نکاح کو بھی پسند نہیں کرتی ہیں. وہ تو چاہتی ہیں نکاح ہی نہ ہو معاشرے کے اندر. اس لیے جو بہت یورپ کے اور فرانس میں آپ دیکھیے، میں نے فرانس میں پڑھا کہ وہاں کی غالباً 60% آبادی جو ہے ان کے بچے جو ہیں 60% حرام کے بچے ہیں، زنا سے پیدا ہونے والے بچے ہیں، ایسے بچے جن کو اپنے باپ کا نہیں پتا ہے. تو جو شیطانی طاقتیں اور قوتیں دنیا کے اندر ہیں وہ تو سرے سے نکاح کرنا ہی معیوب سمجھتی ہیں. وہ دوسرے نکاح کی کیا ترغیب دیں گی؟ ان کے یہاں دوسرے نکاح کی ترغیب کیا ہوگی؟ لیکن آج کے اس دور میں واحد اسلام ایک ایسی قوت بچی ہے جو انسان کو زنا سے بچنے اور نکاح کرنے کی ترغیب دیتا ہے. لیکن ایسا معاملہ نہیں ہے کہ دوسری نکاح کی جو بات ہے وہ اسلام نے اس کا ایجاد کیا ہے. ہر زمانے میں پولی گیمی جو ہے وہ ہر زمانے میں معاشرے کے اندر موجود رہی ہے. ہر زمانے میں مرد ایک سے زیادہ شادیاں کرتے ہوئے آئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے بھی ایک سے زائد شادیاں ہوتی تھی. اس لیے آپ قرآن مجید میں کہیں پہ بھی اجازت کے طور پہ نہیں کہا گیا کہ آج تک تم پر پابندی تھی شادیاں کرنے کی، اب تم پابندی کر سکتے ہو. اسلام قرآن مجید میں جہاں پہ بھی آپ کو دوسری شادی کا ذکر ملے گا وہ کسی دوسرے حکم کے پس منظر میں ملے گا، کیونکہ شادیاں تو بالعموم لوگ کرتے تھے. ایک سے زائد کیا، وہ تو 4-5 سے زائد 10 شادیاں کر لیتے تھے. اسلام نے آ کر کے دوسری شادی کا حکم ایجاد نہیں کیا، اسلام نے شروعات نہیں کی دوسری شادی کی. شادیاں ہندوستان کے معاشرے میں بھی، عرب کے معاشرے میں، ایران کے معاشرے میں، یورپین کلچر میں، ہر جگہ پر ایک سے زائد شادیاں عام تھی. اکثر انسانی معاشروں میں ایک سے زائد شادیوں کا رواج رہا ہے. ہندوستان کے اندر بھی رہا ہے، ہندو مذہب کے اندر بھی رہا ہے. ان کے جو اسکرپچر ہیں، ان کے جو مقدس کتابیں ان کے یہاں سمجھی جاتی ہیں، ان میں بھی اس کا ذکر مل جاتا ہے. تو ہر زمانے میں ایک سے زائد شادی کا رواج رہا ہے، کیونکہ یہ انسان کی فطرت کے موافق ہے. آج اگر ایک سے زائد شادیوں پر کوئی جو ہے اس کے خلاف تحریک اٹھا رہا ہے اور ایک غلط نظریہ پایا جا رہا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کے معاشرے میں جو باطل طاقتیں ہیں وہ زنا کو فروغ دینا چاہتی ہیں. ان کے لیے نکاح ہی سرے سے معیوب چیز ہے، ایک سے زائد نکاح تو بہت دور کی بات ہے. تو اسلام نے ایسا نہیں کیا کہ اسلام آیا تو ایک سے زائد شادیاں اس نے شروع کی. اسلام آیا تو لوگ شادیاں کرتے تھے. اسلام آیا تو اس نے اس کو منضبط کیا، اس کو مرتب کیا، اس کو منظم کیا، اس کے احکام بنائے، حقوق طے کیے، ظلم سے روکا. اور پھر یہ کہ اسلام نے آ کر کے 4 شادیوں پر سے زائد شادیوں پر پابندی لگا دی. اسلام سے پہلے تو لوگ کئی ایک شادیاں کرتے تھے. اسلام نے آ کر کے پابندی لگا دی کہ آپ جو ہے وہ 4 سے زائد شادیاں نہیں کر سکتے، ورنہ لوگ تو بہت ساری شادیاں کرتے تھے. تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اسلام جو ہے وہ ایک سے زائد شادیوں کے خلاف، اس کی شروعات اسلام نے نہیں کی، بلکہ پہلے سے شادیاں ہوتی تھیں. اسلام نے آ کر کے ان شادیوں کو منضبط کیا، ان کے عورتوں کے حکام طے کیے. اچھا، ان شادیوں کی حکمت کیا ہے؟ کیوں اسلام نے ایک سے زائد شادیوں کی اجازت دی ہے؟ اور کیوں معاشرے کے اندر اللہ رب العالمین نے مردوں کو اجازت دی کہ وہ ایک سے زائد شادیاں کر سکتے ہیں؟ اس کی سب سے پہلی حکمت تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ جتنا بھی معاشرے میں آپ نکاح کو فروغ دیں گے، معاشرے سے بدکاری، معاشرے سے زناکاری، معاشرے میں فحاشی جو پھیلتی ہے اس پر روک لگے گی. اس پر تفصیل سے ہماری بات ہو چکی ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ جس معاشرے میں ایک سے زائد شادیوں کا رواج ہوتا ہے اس معاشرے میں عورتوں کی قدر بلند ہوتی ہے. عام طور پہ عورتیں ایک سے زائد شادیوں کو اپنے لیے عیب کی بات سمجھتی ہیں، اور عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ ہم اگر ایک سے زائد شادیاں اگر معاشرے کے اندر عام ہو جائیں تو ہمارے حقوق سلب ہو جائیں گے. حالانکہ حقیقی بات یہ ہے، صحیح بات یہ ہے کہ جس معاشرے میں مرد ایک سے زائد شادیاں کرتے ہیں اس معاشرے کے اندر عورتوں کی قدر بلند ہو جاتی ہے. آپ دیکھیے کہ ہمارے معاشرے میں ایک سے زائد شادیاں نہیں ہوتی ہیں، اکثر لوگ جو ہے ایک شادی پر اکتفا کرتے ہیں. تو ہمارے معاشرے میں عورتوں کی کیا قدر ہے؟ ایک اچھی خاصی پڑھی لکھی لڑکی، خوبصورت لڑکی، اس کے باپ کو بھی اگر اس کا نکاح کرانا ہوتا ہے تو وہ ایک تو اس کے معیار کے مطابق لڑکا تلاش کرتے کرتے پریشان ہو جاتا ہے، اور لڑکا ملتا بھی ہے تو اس لڑکے کو اس لڑکی سے شادی کے لیے راضی کرنے کے لیے محض اس لڑکی کی خوبیاں کافی نہیں ہوتی ہیں، بلکہ اس لڑکی کے ساتھ جہیز کی ویلیو بھی بتانی پڑتی ہے تاکہ وہ لڑکا ایکسیپٹ کر لے. ہاں، آپ دیکھیے ہمارے معاشرے میں جہیز کیوں پایا جاتا ہے، اور جن معاشروں کے اندر مرد ایک سے زائد شادیاں کرتے ہیں ان معاشروں میں جہیز کیوں نہیں پایا جاتا؟ کیا فرق ہے دونوں کے درمیان؟ ہمارے معاشرے میں اچھی سے اچھی لڑکی ہے لیکن بغیر جہیز کے اس کا نکاح ہی نہیں ہو رہا.
اور عرب کے معاشرے میں پٹھانوں کے یہاں پر، کشمیریوں کے یہاں جہیز تو دور کی بات ہے، وہاں تو نکاح میں مہر اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ مہر کی وجہ سے وہاں پر نکاح مشکل ہو گیا، زیادہ مہر دینا پڑ رہا ہے مردوں کو شادی کرنے کے لیے۔ اس کا فرق صرف یہ ہے، جس معاشرے میں عمومی طور پہ زیادہ شادیوں کا مزاج ہوتا ہے، اس معاشرے میں عورتوں کی قدر اور ویلیو بڑھ جاتی ہے۔ ہوتا کیا ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ معاشرے میں، ہر انسانی معاشرے کے اندر یہ معاملہ ہے کہ عورتوں کی تعداد، شادی کی عمر میں جو عورتیں ہوتی ہیں ان کی تعداد مردوں سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ دیکھیے عام طور پہ پیدائش کا جو ریشیو ہے، اگر جو ہندوستان میں کچھ ایک علاقے ایسے ہیں یا کچھ کمیونٹیز ایسی ہیں جہاں پر بچیوں کو پیدا ہونے سے قتل کر دیا جاتا ہے، صرف ان معاشرے کے اندر پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر لڑکیوں کی پیدائش کی تعداد جو ہے وہ لڑکوں سے کم ہوتی ہے، یعنی لڑکیاں کم پیدا ہو رہی ہیں، 90 لڑکیاں پیدا ہو رہی ہیں، 10 لڑکے پیدا ہو رہے ہیں۔ جہاں پر یہ رواج نہیں پایا جاتا، لڑکیوں کو پیٹ میں قتل کرنے کا رواج نہیں پایا جاتا، ان معاشروں کے اندر کیا ہوتا ہے، عام طور پہ لڑکیوں کی پیدائش لڑکوں سے 5% زیادہ ہے، 5% اور لڑکیاں زیادہ پیدا ہوتی ہیں۔ پھر جیسے جیسے ان لڑکیوں کی عمر بڑھتی ہے ویسے ویسے کیا ہوتا ہے، لڑکیوں کا آبادی کا تناسب، ان کا ریشیو جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے اور لڑکوں کا گھٹتا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کے بہت سارے اسباب ہیں۔ ایک سبب تو بیماری ہے، عام طور پہ کم عمری میں پیدائش کے وقت یا پیدائش کے بعد ہونے والی بیماریوں میں لڑکوں کی موت زیادہ ہوتی ہے، لڑکیوں کی موت کم ہوتی ہے۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا، اور سائنٹیفک طور پہ بھی یہ ثابت ہے کہ لڑکیوں میں درد کو برداشت کرنے کا اور مرض سے لڑنے کا مادہ لڑکیوں میں لڑکوں کی بنسبت زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ کوئی بچی اگر بہت زیادہ سیریس ہو جاتی ہے پیدائش کے بعد تو ڈاکٹر بولتے ہیں اگر یہ لڑکا ہوتا تو مر چکا ہوتا، یعنی لڑکوں میں اتنی صلاحیت نہیں ہوتی بیماریوں سے لڑنے کی جتنی لڑکیوں میں ہوتی ہے۔ تو بیماری فوراً پیدائش کے بعد جو بیماریوں سے موت ہوتی ہے اس میں لڑکوں کی موت زیادہ ہوتی ہے۔ پھر حادثات میں لڑکوں کی موت زیادہ ہوتی ہے، مردوں کی موت زیادہ ہوتی ہے نا۔ یہ جو سڑکوں پہ حادثات ہوتے ہیں ایکسیڈنٹ وغیرہ کے، اس میں زیادہ لڑکوں کی موت ہوتی ہے۔ فوج میں، جنگوں میں لڑکوں کی موت زیادہ ہوتی ہے، بھی دنیا بھر میں ہزاروں انسان جو ہے وہ جنگوں میں مارے جا رہے ہیں، ان میں لڑکوں کی موت زیادہ ہوتی ہے۔ ڈکیتی وغیرہ میں یا فسادات میں یا لڑائیوں میں لڑکوں کی موت زیادہ ہوتی ہے۔ آپسی خون خرابے میں عام طور پہ مردوں کو زیادہ مارا جاتا ہے، عورتوں کو فسادات میں یا آپسی رنجشوں میں عورتوں کا قتل اتنا نہیں ہوتا جتنا مردوں کا قتل ہوتا ہے۔ تو جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے ویسے لڑکیوں کا جو ریشیو ہے آبادی کا وہ بڑھتا جاتا ہے۔ پھر جب نکاح کی عمر کو بھی عورتیں پہنچتی ہیں، اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ لڑکیاں جو ہیں وہ زیادہ ایسی ہوتی ہیں جو نکاح کے لیے ریڈی ہوتی ہیں، نکاح کے لیے مناسب ہوتی ہیں، ان سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ بہت سارے مرد نکاح کی عمر میں ایسے رہتے ہیں جو جوان تو ہو گئے لیکن وہ نکاح کے لائق نہیں ہوتے، کبھی فقیری کی وجہ سے نکاح کے لائق نہیں ہوتے، کبھی جو ہے وہ جسمانی قوت ان کے اندر شہوانی قوت نہیں ہوتی۔ بہت سارے مرد جو ہے وہ نامرد ہوتے ہیں، اور کتنی بڑی تعداد میں ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں جو دیواروں پر نامردی کی علاج کے اشتہارات دیکھتے ہیں آپ، اس سے سمجھ میں آتا ہوگا آپ کو کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے مرد ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر جنسی قوت اور طاقت نہیں ہوتی ہے عورتوں کو سنبھالنے کی۔ تو ایسے بھی بہت سارے مرد ہوتے ہیں جو زندہ تو ہیں لیکن وہ کسی عورت کو سنبھال نہیں سکتے ہیں۔ اور پھر جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے کینسر میں، آپ سوچئے تمباکو اور سگریٹ کی وجہ سے جو کینسر ہوتے ہیں اس میں زیادہ تر مرد مرتے ہیں، اور اچھی خاصی تعداد میں ایسے مردوں کی موت ہوتی ہے تمباکو اور سگریٹ پینے کی وجہ سے، کہ ہمارے معاشرے میں سگریٹ اور تمباکو پینے والے عام طور پہ مرد ہیں۔ تو جیسے جیسے پھر شادی کے بعد بھی عمر بڑھتی جاتی ہے وہ عورتوں کی تعداد بڑھتی جاتی ہے آبادی کے اعتبار سے، اور مردوں کی کم ہوتی رہتی ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ عورتیں جو شادی کے لیے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور مرد جو ہیں وہ شادی کے لیے بہت کم ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، جہاں پر آدمی ایک ہی شادی پر اکتفا کرتا ہے۔ تو ہر آدمی اگر ایک شادی پر اکتفا کر لے گا تو بہت ساری ایسی عورتیں بچیں گی جن کو شوہر ہی نہیں ملے گا، اور جب کوئی چیز ضرورت سے زیادہ ہو جائے تو اس کی ویلیو کم ہو جاتی ہے نا۔ مرد کے لیے ضرورت ہے شادی، لیکن اس کے لیے ضرورت سے زیادہ عورتیں اویلیبل ہیں، اس لیے عورتوں کی ویلیو ہو جائے، جس کو ہم مارکیٹنگ کی زبان میں کہتے ہیں کہ سپلائی جو ہے وہ ڈیمانڈ سے زیادہ ہے۔ تو جب کسی چیز کی سپلائی ڈیمانڈ سے زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کی ویلیو کیا ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے۔ اسی کمتر ویلیو کو بڑھانے کے لیے ماں، لڑکی کے گھر والے کیا کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ، لڑکی کے ساتھ جہیز کی ویلیو بھی ایڈ کر دیتے ہیں کہ بھائی ہماری لڑکی سے شادی کر لو، ہم تم کو 4 پہیہ دیں گے۔ دوسرا کہتا ہے کہ ہم 4 پہیے کے ساتھ ساتھ 2 لاکھ اور دیں گے۔ تیسرا کہتا ہے کہ ہم 10 لاکھ دیں گے۔ کوئی کہتا ہے کہ ہم گھر جمائی بنا لیں گے۔ کوئی بولتا ہے ہم فلیٹ دے دیں گے۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ لڑکیوں کی تعداد ہمارے معاشرے میں لڑکوں سے زیادہ ہے جو شادی کے لائق ہیں، تو زیادہ تعداد ہونے کی وجہ سے ان کی ویلیو گھٹ گئی ہے۔ اور جن معاشروں میں مرد ایک سے زیادہ شادیاں کرتے ہیں وہاں لڑکیوں کے لیے رشتے آتے ہیں، لڑکی کے گھر والے نہیں تلاش کرتے ماں باپ۔ میں تو جہاں جاتا ہوں وہاں لوگ بولتے ہیں مولانا میری بیٹی شادی کے لائق ہے، کوئی رشتہ بتائیے، میری بہن شادی کے لائق ہے، کوئی رشتہ بتائیے۔ اور جب جس معاشرے میں ایک سے زائد شادی کا رواج ہوتا ہے وہاں
لڑکی والے رشتہ نہیں تلاش کرتے، وہاں لڑکے والے رشتہ تلاش کرتے ہیں. وہاں لڑکے والے یعنی قرآن مجید میں تو یہی ہے نا کہ خطبہ جو ہے وہ مرد ان تبتغوا باموالکم، تم تلاش کرو اپنا مال دے کر کے، مہر دے کر کے عورتوں کو. شریعت کے اندر یہ نہیں ہوتا. ہمارا دین جہاں پر رائج ہوتا ہے، جہاں پر اسلامی قوانین نافذ ہوتے ہیں، جو اسلامی معاشرہ ہوتا ہے، وہاں پہ لڑکی والوں کو ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ وہ لڑکا تلاش کریں، لڑکے والوں کو ضرورت ہوتی ہے. اور کتنی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کنواری لڑکی تو جانے دیں، اس کی تو بہت ویلیو ہوتی ہے اس معاشرے میں. مطلقہ لڑکیوں کی ویلیو اتنی ہوتی ہے کہ ان کو 10 رشتے آتے ہیں. آپ سوچیے فاطمہ بنت قیس کو جب ان کا طلاق ہوا تو ان کو 3 رشتے آئے. ابو جہم کا بھی رشتہ آیا، اور ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا بھی رشتہ آیا، اور زید بن حارثہ کا بھی رشتہ آیا. 3 رشتے ان کو آئے طلاق شدہ عورت کو. اتنا نہیں، اللہ کے نبی کے زمانے میں کسی عورت کو طلاق ہوتی تھی، رجعی طلاق ہوتی تھی، عدت پوری نہیں ہوتی تھی، لوگ نکاح کا پیغام بھیجنا شروع کر دیتے. شوہر کی موت ہو گئی، لوگ فوراً نکاح کا پیغام بھیجنا شروع کر دیتے تھے. قرآن مجید میں منع کیا گیا کہ ارے بھائی عدت کے بعد پیغام بھیجا کرو نکاح کا. یعنی اس معاشرے میں طلاق شدہ اور بیوہ عورتوں کی اتنی ویلیو تھی. ہمارے معاشرے میں طلاق شدہ یعنی کنواری لڑکیاں تو طلاق شدہ تو رشتہ نہیں تلاش کرنا بند کر دیتے ہیں لوگ. طلاق شدہ لڑکی کے لیے، بیوہ عورت کے لیے لوگ سوچتے ہیں جب کنواریوں کی شادی نہیں ہو رہی تو ان کو کہاں سے رشتے ملیں گے. تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ یہ جو دوسری شادی ہے یہ عورتوں کی ویلیو کو کم نہیں کرتی، اس سے عورتوں کا مقام اور ویلیو معاشرے کے اندر بڑھتا ہے. اور پریکٹیکلی آپ دیکھیں کہ عرب میں کسی کو جہیز دینا پڑتا ہے؟ عرب میں کسی کو جہیز نہیں دینا پڑتا ہے، بلکہ الٹا مہر زیادہ دینا پڑتا ہے. نکاح کرنے کے لیے مہر زیادہ دینا پڑتا ہے، تاکہ ہمارا لڑکا چاہتا ہے کہ ہمارا نکاح ہو جائے. تو یہ عورتوں کی ویلیو بڑھانے والی چیز ہے دوسرا نکاح، اس کو اپنی ویلیو گھٹانے والا نہ سمجھیں. اسی طرح سے جو مقصد ہے ہمارے ایک سے زائد نکاح کو شریعت کے اندر رکھنے کا، اس کی جو حکمتیں، اس میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ معاشرے میں بہت ساری بیوہ، مطلقہ، مختلعہ عورتیں پائی جاتی ہیں. بہت ساری لڑکیاں ہیں جو کسی وجہ سے ان کی عمر نکل گئی اور ان کا نکاح نہیں ہو سکا. دیکھیے میں نہیں کہتا کہ ہر مرد اتنی دوسری شادی کرے، ظاہر سی بات ایسا ہوگا بھی نہیں کہ میری تقریر سن کر کے ہر مرد دوسری شادی کرنے لگے گا. نہ ایسا ممکن ہے کہ ہر مرد کسی بھی معاشرے کے اندر دوسری شادی کرے. پر معاشرے میں اتنی تعداد میں دوسرا نکاح کرنے والے مرد ہونے چاہیے کہ معاشرے میں کوئی لڑکی بغیر نکاح کے نہ بیٹھی رہ جائے. اتنا تو ہونا چاہیے. کوئی بیوہ عورت ہے وہ بغیر نکاح کے اپنے بچوں کے لیے یعنی بیٹھی نہ رہ جائے، اس کی شادی ہو جائے. کوئی خلا والی عورت ہے، کوئی زیادہ عمر کی کنواری ہے، کوئی جو ہے وہ مطلقہ عورت ہے، وہ بغیر نکاح کے نہ بیٹھی رہے. اتنا تو کم از کم کرنا چاہیے. کیونکہ اس کے علاوہ ہم نے کیا نظام بنایا ہمارے معاشرے میں؟ اگر کسی کے شوہر کی وفات ہو جاتی ہے، اس بیوہ عورت کو سنبھالنے کے لیے کوئی نظام ہمارے پاس موجود ہے؟ نہ ہمارے پاس بیت المال ہے، نہ بیوہ عورتوں کی کفالت کے لیے ہمارے پاس کوئی بجٹ ہے. ایک عورت جس کا شوہر مر گیا ہو، کرائے کے گھر میں وہ رہتی ہو، اس کے 4 بچے ہوں، اس کا شوہر مر گیا، وہ کہاں جائے گی؟ کہاں جائے گی؟ آپ سوچئے کہ کہاں جائے گی وہ. اس کے سسرال والے بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، اس کے میکے والے بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. ایسی صورت میں وہ کہاں جائے گی؟ کم از کم بیت المال کا نظام ہوتا تو بات سمجھ میں آتی. بیوہ عورتوں کے لیے، مطلقہ عورتوں کے لیے، مختلعہ عورتوں کے لیے ان کا حل جو بہترین حل ہے وہ دوسری شادی میں ہی ہے. یہ اس لیے میں نے پچھلے درس میں بھی کہا تھا کہ کسی عمر میں بھی عورت بیوہ ہو جائے، مطلقہ ہو جائے، مختلعہ ہو جائے، اس کو دوسری شادی سے مت روکیے، اس کی شادی کرا دی جانی چاہیے. تو یہ ایک مسئلہ ہے. اسی طرح سے شریعت نے مرد کی جو شہوانی جذبات ہوتے ہیں، یعنی انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے شہوت رکھی ہے، یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے. یہ بہت افسوس کی بات ہے نا کہ میں بھی اس طرح کی بات کرتا ہوں تو مجھے ذرا سا یہ فکر ہونے لگتی ہے کہ لوگ سوچیں گے مولانا گندی باتیں کر رہے ہیں. نہیں، شہوت کو ہمارے یہاں پر گندی بات سمجھ لیا گیا. بھائی عورت کی چاہت رکھنا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے مرد کے اندر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبب الیہ من دنیاکم النساء والطیب، تمہاری دنیا سے مجھ کو خوشبو اور عورتیں محبوب میرے لیے بنا دی گئی ہیں. عورتوں کی چاہت مرد کے اندر ہو یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ. اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا کہ انسان کو دنیا میں کون کون سی چیزیں محبوب ہوتی ہیں. ان ساری چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے عورتوں کا ذکر کیا. النساء، دنیا میں مرد کے لیے سب سے پسندیدہ چیز عورت ہے. یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے. یہ ہندوانہ معاشرے کی وجہ سے ہمارا ذہن یہ بن گیا ہے کہ اگر مرد عورت کی خواہش رکھے تو ہم سوچتے ہیں عیب کی بات ہے. کیونکہ ہندو معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ اگر انسان کو اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنا ہے تو وہ جو ہے وہ سنیاس لے لے، جوگی بن جائے اور دنیا سے اپنا رشتہ کاٹ لے. ہمارے دین میں جوگی پن نہیں ہے، روحانیت نہیں ہے، سنیاسی پن نہیں ہے. ہماری تو آپ جتنا بیویوں کے قریب ہوں گے، بیویاں اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہیں. اگر بیوی اچھی ہو تو وہ بندے کو اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں.
عورتوں کو پسند کرنا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے مرد کی فطرت میں شہوت رکھی ہے. کسی کی شہوت ایسی کم ہوتی ہے, شاید اس کے لیے ایک بیوی کافی ہو, کسی کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ شہوت دی ہوتی ہے, اس کی ضرورت زیادہ ہوتی بیویوں کی, اس کو 2 کی 3 کی 4 کی ضرورت ہو سکتی ہے. تو مردوں کی شہوانی جذبات کا, اس کی جو نفسانی تقاضے ہیں ان کا خیال رکھتے ہوئے اجازت دی گئی ہے کہ بھئی بعض مرتبہ انسان تنوع پسند ہوتا ہے, اس کی ایک بیوی کتنی بھی اچھی ہو لیکن اس کے لیے ایک بیوی کافی نہیں ہوتی ہے, اور پھر ایک بیوی جو ہے وہ بھی ہمیشہ انسان کی شہوت پوری کرنے کے لیے کافی نہیں ہوتی ہے. اس کو مہینے میں کچھ ایام ہوتے ہیں جن میں اس عورت کے قریب جانا اس کے لیے حرام ہوتا ہے, بچے کی ولادت کے بعد کئی دنوں تک اس کے قریب وہ نہیں جا سکتا ہے. تو انسان جو ہے, مرد جو ہے وہ اپنے بڑھاپے کے تک کچھ نہ کچھ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شہوانی قوت باقی رکھی ہوتی. عورت کا معاملہ یہ نہیں ہوتا, 40-45 کے بعد جو ہے اگر اس کو حیض کا سلسلہ اس کا منقطع ہو جاتا ہے تو اس کے جذبات سر پڑ جاتے ہیں. لیکن مرد تو جو ہے وہ 60-65 تک کا ہونے کے باوجود بھی کچھ نہ کچھ جذبات اللہ تعالیٰ اس کے اندر رکھتا ہے. تو ان کے ان مردوں کے جذبات کا خیال رکھتے ہوئے کہ یہ نہیں کہ عورت کو حیض آ رہا ہے تو مرد کو بھی حیض آنے لگے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آپشن رکھا ہے. اور آپ یہ دیکھتے ہیں, مطلب ہم جو ہے وہ نکاح ہی کو برا سمجھتے ہیں. کیا معاشرے میں ایسا نہیں ہے کہ بہت بڑی تعداد میں ہمارے معاشرے کے اندر ایکسٹرا میریٹل افیئرز پائے جاتے ہیں؟ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات ہے؟ ہاں, میں کوئی ایسا مطلب عالم تو نوز باللہ میں ہوئی نہیں, میں تو چھوٹا موٹا طالب علم ہوں, لیکن میں کوئی ایسا انسان نہیں ہوں جو مسجدوں میں بند ہوں. میرے پاس مسائل آتے ہیں, لوگوں کے سوالات آتے ہیں, بہت سارے لوگ فون پر سوالات کرتے ہیں, مل کر کے گفتگو کرتے ہیں. بعض مرتبہ مفتی لوگوں کو لوگ سمجھتے ہیں کہ ملا کی دوڑ مسجد تک, لیکن آپ سوچئے جو لوگ فتویٰ دینے والے ہوتے ہیں نا, ان کی نظر معاشرے میں اس لیے بہت گہری ہوتی ہے کہ جو لوگوں کو دکھائی نہیں دیتا وہ ہم سے لوگ سوال کر کے تحریر میں لکھ کر کے دیتے ہیں, تو ہم کو پتہ چلتا ہے معاشرے میں یہ بھی چل رہا ہے جو عام لوگوں کو دکھائی نہیں دے رہا ہوتا ہے. یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہونی چاہیے. ہمارے معاشرے میں ایکسٹرا میریٹل افیئرز بہت عام ہے. شادی کے بعد آدمی اپنی شہوانی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے حرام کاریاں کر رہے ہیں, لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اپنے معاشرے میں کوئی بندہ حرام کاری کرے, معاشرہ شادی کے بعد اس کی حرام کاری کو اتنا زیادہ ملامت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا جتنا دوسری شادی کرنے والے کو دیکھتا ہے. زانی اتنا معاشرے کے اندر ملعون اور اتنا زیادہ مکروہ اور اتنا زیادہ ناپسندیدہ نہیں ہوتا جتنا شادی کرنے والا ہوتا ہے, دوسرا نکاح کرنے والا ہوتا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین, کہ جان لو جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنی جو شہوانی طلب ہے وہ پوری کرنے کے لیے یا تو اپنی بیوی کا رخ کرتے ہیں یا تو باندیوں کا رخ کرتے ہیں. اب باندیوں کا دور بھی ختم ہو گیا, تو پرانا دور تھا, اب تو کوئی لونڈی یا باندی ہوتی نہیں. تو فرمایا جو لوگ اپنی جسمانی ضرورت صرف اپنی بیویوں سے پوری کرتے ہیں, ازواج کا لفظ کا اپنی بیویوں سے پوری کرتے ہیں, ان پر کوئی ملامت نہیں ہونی چاہیے. اس لیے علماء نے کہا ہے کہ اگر آدمی صرف اپنی جسمانی ضرورت پوری کرنے کے لیے, اگر صرف اپنی جسمانی خواہشات پوری کرنے کے لیے ایک سے زائد نکاح کرے تو دنیا میں کسی کو حق نہیں حاصل ہے کہ وہ اس کے اوپر ملامت کرے. صرف شہوت کے لیے کرے. تو بعض لوگوں کو میں نے دیکھا, بعض بردر صاحب لوگوں کو تقریر کرتے ہوئے دیکھا کہ ارے وہ دوسری شادی کرنا چاہیے لیکن صرف انسان کو اپنا شوق پورا کرنے کے لیے نہیں کرنی چاہیے, اپنی شہوت نہیں کرنا چاہیے. کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ شریعت کہہ رہی ہے اگر اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے ایک کے بعد دو, دو کے بعد تین, تین کے بعد چار شادی کوئی کر لے فإنہم غیر ملومین, کسی کو حق نہیں کہ ان پر ملامت کرے. کوئی ملامت کی بات نہیں, اس نے حلال کیا ہے. ایک آدمی حرام کے طریقے سے اپنی شہوت پوری کر رہا ہے, وہ اس عورت کی ذمہ داری نہیں اٹھا رہا, اس کا نان و نفقہ پورا نہیں کر رہا, اگر اس کا حمل ٹھہر جائے تو اس کے بچے کا باپ نہیں بنے گا, وہ معاشرہ قبول کر لیتا ہے. اور یہ بندہ اپنی ضرورت حرام طریقے سے پوری کر رہا ہے, حلال طریقے سے پوری کر رہا ہے, اس عورت کا نان و نفقہ اٹھا رہا ہے. اس کے بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی بیوہ عورت سے شادی کر رہا ہے, اس کا بھی خرچ اٹھائے گا, اس کے بچوں کا بھی خرچ اٹھائے گا, اس کو لوگ برا سمجھتے ہیں. اور معاشرے کو جانے دیں, میرے پاس واللہ یعنی یہ رونے کی بات ہے کہ میرے پاس ایسے مسائل آئے کہ لڑکی نے کہا تم حرام کاری کر لو, زنا کر لو, مجھے قبول ہے, لیکن تم سوکن لے کر کے آؤ, میری یہ مجھے قبول نہیں. یعنی عورت زنا پر راضی ہے لیکن نکاح پر نہیں راضی اپنے شوہر کی. کتنے افسوس کی بات ہے. یہ مسلمان عورت ہے, یہ دین کے تقاضوں کو سمجھنے والی عورت ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر صبر کرنے والی عورت ہے. مومن عورت کو تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ کہنے کا مطلب ہے کہ اسلام نے جو ایک سے زائد شادیوں کی اجازت رکھی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کی جو شہوانی ضرورتیں ہیں ان کا بھی رعایت کی ہے شریعت نے. اور پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ حکمتوں میں کہ شریعت کی چاہتی ہر عورت کو ایک مرد ملے, شوہر ملے. ہم ذرا سا خواتین, میں دیکھیے میں یہ نہیں کہتا کہ کسی کا آدمی اگر دوسری شادی کر لے تو عورت کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے. اگر میں یہ مطالبہ کروں کہ عورت کو تکلیف ہی نہ ہو تو یہ غیر فطری مطالبہ ہوگا.
عورت کو تکلیف ہوگی. وہ سوکن لانا یعنی اپنی شوہر کو بانٹنا ایک تکلیف کی بات ہے. ایک شوہر جو پورا اس کا تھا وہ اس سے آدھا چھن جائے, جس کے ساری راتیں اس کے پاس گزرتی تھی, آدھی راتیں کسی دوسری عورت کے پاس گزرے, عورت کو تکلیف ہوگی. ایک تو تکلیف ہے فطری تکلیف سے تو کوئی نہیں روک سکتا. میں نہیں آپ کو بول سکتا ہوں کہ آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے, لیکن اس تکلیف کا حد سے زیادہ جو ہونا ہوتا ہے, یعنی ہمارے معاشرے میں حد سے زیادہ تکلیف ہو رہی ہے نا, اتنی تکلیف فطری نہیں. ایک درجے میں بھائی بچہ ہوتا ہے نا, ایک بچہ اکیلا تھا ماں باپ کا, پھر ایک بچہ اور گھر میں آ گیا تو بچے کو تکلیف ہوتی ہے, وہ فطری تکلیف ہے. لیکن اگر کوئی بچہ سخت ہو جائے کہ نہیں, ہم کیا کرتے ہیں بچے کو سمجھاتے ہیں دیکھو شیئر کرنا چاہیے, ہے نا. بچہ اگر ایک بچہ تھا اور اس کا دوسرا بھائی آ گیا تو ہم پہلے بچے کو کیا سمجھاتے ہیں, تمہارا بھائی ہے, اس کے ساتھ تم کو شیئر کرنا چاہیے, یہ تمہارا دوست ہے, اس کو آپس میں ملاتے جلاتے ہیں. تو نہیں کہتے کہ بچے کو کیونکہ تکلیف ہوتی ہے دوسرے بچے کے پیدا ہونے پر تو بچہ ہی نہ پیدا کیا جائے. تو ایک تکلیف فطری ہے, وہ تو ظاہر سی بات ہے. ازواج مطہرات کو بھی, ام المومنین جو جن کو کہا گیا ان کو بھی ہوئی, تو ہم عام عورتوں سے تو یہ مطالبہ نہیں کر سکتے. لیکن یہ حد سے بڑی ہوئی جو تکلیف ہے یہ اصل میں ہندوانہ معاشرے میں رہنے کی وجہ سے ہو رہی ہے. یہ زنا والے معاشرے میں رہنے کی وجہ سے ہو رہی ہے, جو حد سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ عورت برداشت نہیں کر پاتی ہے. ہم یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے, آپ جو ہے وہ صبر کریں. دین کے بہت سارے احکام میں آپ صبر کر لیتی ہیں نا, بہت ساری چیزوں میں صبر کرنا پڑتا ہے. بھائی اس ملک میں تو مسلمان ہونا ہی بہت بڑے صبر کی بات ہے. اللہ کے نبی نے جو فرمایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دین پر قائم رہنا ایسے ہوگا جیسے آدمی ہاتھ میں جلتا ہوا کوئلہ پکڑے ہوئے ہو. تو مشکل ہے, لیکن اس مشکل پر آپ یہ سوچ کر کے صبر کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. آپ اللہ تعالیٰ کے حکم پر صبر کر رہی ہیں اور اس صبر پر آپ کو انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا. پھر آپ یہ سوچئے کہ ٹھیک ہے پہلی عورت کو تکلیف ہوتی ہے, اس کا ہم کو انکار نہیں ہے, لیکن آپ یہ سوچئے اس تکلیف کے بدلے میں ایک دوسری عورت کتنی بڑی مصیبت سے بچ گئی. جس کو بالکل شوہر نہیں ملا تھا اس کو کم از کم سہارا مل گیا شوہر کا. آپ سوچئے اگر کسی کے پاس ایک روٹی ہو اور دو بھوکے ہوں, اب انصاف کی بات کیا ہوگی؟ ایک روٹی ایک انسان پورا کھا لے اور دوسرا مکمل بھوکا رہ جائے, یا پھر یہ کہ روٹیاں آدھی آدھی بانٹ دی جائیں اور دونوں لوگ آدھی آدھی کھا لیں, دونوں کو کچھ نہ کچھ سیرابی حاصل ہو جائے. کوئی بھی انصاف پسند آدمی یہ بولے گا کہ ایک مکمل روٹی کھا لے اور دوسرا انسان بھوکا رہ جائے, اس سے بہتر ہے کہ روٹی کو آدھے حصے میں تقسیم کر دیا جائے, آدھا ایک کھا کر کے کچھ سیراب ہو جائے اور دوسرا آدھا کھا کر کے سیراب ہو جائے. تو آپ اس زاویے سے تو دیکھتی ہیں کہ بھائی آپ کا شوہر چھن گیا, آپ کو تکلیف ہو رہی ہے, لیکن اس دوسری عورت کو سوچئے جس کے شوہر کی موت ہو چکی ہے, اس کے دو بچے ہیں, اس کی کوئی کفالت کرنے والا نہیں ہے. کیا آپ کی اس تکلیف کی وجہ سے ہی جائز ہوگا کہ وہ عورت پوری زندگی بغیر شوہر کے گزار دے؟ اور بغیر شوہر کے گزارے ہی نہیں بلکہ بہت سارے معاملات میں تو یہ تھا کہ عورت بیوہ ہو گئی اور اس کا کوئی ضرورت پوری کرنے والی نہیں, تو وہ بے راہ روی کے راستے پر چلی جاتی ہے, بدکاری کے راستے پہ چلی جاتی ہے, جسم فروشی کے راستے پر چلی جاتی ہے. کیا بہتر ہے یہ کہ ایک عورت کی تکلیف کی وجہ سے دوسری عورت کو چھوڑ دیا جائے بالکل کہ وہ معاشرے میں بے سہارا رہے, یا ایک آدمی تھوڑا سا اپنی بیوی کی تکلیف برداشت کر لے لیکن ایک دوسری عورت کے لیے بھی سہارے کا باعث بن جائے؟ دونوں میں سے کون سا آپشن ہے جو بہتر ہے؟ ایک عقل مند آدمی کون سی آپشن کو اختیار کرے گا؟ ہاں, ایک عورت جو ہے وہ آپ کہتے ہیں اچھا ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ خرچہ کیسے چلے گا, کیسے کھلائیں گے پلائیں گے, مہنگائی بڑھ گئی ہے. تو بھائی جو عورت پیدا ہوئی کیا وہ کھانا نہیں کھاتی ہے؟ ہاں, ایک باپ ہے مان لیجئے کہ اس کی 5 بچیاں ہیں اور وہ بیچارہ پریشان ہے ان کی کفالت کے لیے اور ان کی شادی کے لیے, اور ایک شوہر ہے, اس کی ایک بیوی ہے. اب اگر یہ کہا جائے کہ بھئی یہ ایک شوہر کہہ رہا ہے کہ ایک بیوی کو سنبھالنا, پھر اس کے بعد کیسے میں ایک اور بیوی لے کے آؤں, اس کو کھلاؤں پلاؤں, اس کا خرچہ جائے گا. یہاں لیکن باپ کو 5 بچیوں کو سنبھالنا پڑ رہا ہے. تو کیا یہ بہتر بات نہیں ہے کہ 5 بچیوں میں سے ایک بچی کا بوجھ ہلکا کر دیا جائے اور یہ ایک شوہر والا ایک بیوی والا 2 بیویوں کو سنبھالنے لگے؟ وہ عورت تو کھائے گی نا, کہ کھانا بند کر دے گی, وہ شادی ہوگی تو بھی کھائے گی, شادی نہیں ہوگی تو بھی وہ کھائے گی. تو باپ کے اوپر وہ اس کا جو معاشی بوجھ ہے وہ باپ کے اوپر ہونے کے بجائے وہ شوہر کے اوپر ہو جائے نا, کیا حرج ہے اس کے اندر؟ تو جو ہے عورتوں کو یہ چاہیے کہ وہ اس یہ تکلیف وقتی بھی ہوتی ہے. ایک بات یہ بھی ہے کہ عورتوں کو جو تکلیف ہوتی ہے نا, عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ 1-2 سال میں, یا جب تک کہ یہ معاشرے اگر آدمی انصاف کے ساتھ کام لے, محبت کے ساتھ کام لے, تو یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے. وقتی طور پہ عورتیں ہنگامہ کرتی ہیں, وقتی طور پہ تکلیف ہوتی ہے, آہستہ آہستہ چیزیں درست ہو جاتی ہیں. بلکہ میں نے تو کتنے سارے جگہوں پہ دیکھا ہے, اللہ تعالیٰ ایسی عورتوں کو برکتوں سے نوازے کہ وہ بالکل بہنوں کی طرح رہتی ہیں, ساتھ میں ایک دوسرے کا خیال رکھنے والی بن جاتی ہیں. یہ جو ایک شیطان کی طرف سے ایک جذبہ ہے مخاصمت کا, شوہر سے لڑ لینے کا, کہ اگر وہ دوسری شادی کی بات کرے گا, یہ شیطان کی طرف سے, اس کو باہر نکالیے. آپ کے لیے اگر شوہر نے شادی کر لی تو اس سے بہتر اور کچھ نہیں ہے کہ آپ اپنی سوکن کو ایکسپٹ کریں, اس کو قبول کر لیں. جتنا زیادہ عورت فتنہ مچائے گی اتنا زیادہ اس کے لیے نقصان دہ ہے.
اگر عورت شوہر سے محض اس وجہ سے طلاق طلب کر رہی ہے کہ اس نے دوسری شادی کر لی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو بغیر کسی سبب کے اپنے شوہر سے طلاق طلب کرے ایسی عورت جنت کا خوشبو نہیں پائے گی. ایسی عورت اگر اس وجہ سے طلاق طلب کر لی کہ اس نے دوسری شادی کر لی ہے. ہاں ٹھیک ہے، میں شوہروں کو بھی یہ تاکید شریعت نے کی ہے کہ وہ عدل کریں، انصاف سے کام لیں. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ پہلی دوسری کی طرف اتنا مائل ہو جائیں کہ پہلی کو چھوڑ دیں، اور پہلی کی طرف اتنا مائل ہو جائیں کہ دوسری کو چھوڑ دیں. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اچھا، عدل کی بات بھی آگے تو میں کر دوں، یہ موضوع تو بہت وسیع ہے، وقت بھی میرا ختم ہو رہا ہے. عدل جو ہے ہمارے یہاں عدل کی بات بہت ہوتی ہے کہ شریعت نے عدل کا حکم دیا. بھئی عدل کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے. عدل کا حکم شریعت نے پہلی بات تو صرف دوسری نکاح میں نہیں دیا ہے. عدل کا حکم شریعت نے ہر چیز میں دیا ہے، لیکن دوسری چیزوں کے معاملے میں ہم عدل کا یہ نہیں بھول جاتے کہ اس میں بھی عدل کا تقاضا ہے. بھائی کوئی پردھان ہی لڑ رہا ہے، اگر وہ پردھان بن جائے گا تو کیا شریعت نے اس کو حکم نہیں دیا کہ تم حاکم ہو گئے تو عدل کرو؟ شریعت نے اس کو بھی عدل کا حکم دیا ہے. شریعت نے تو اولاد میں بھی عدل کا حکم دیا کہ اولاد کے درمیان عدل کرو. کتنے لوگ ہم میں سے جو اولاد کے درمیان عدل کرتے ہیں، بیٹے اور بیٹیوں کے درمیان عدل کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے تو اتنا حکم دیا ہے کہ ایک صحابی جو ہے وہ ان کا بیٹا آیا تو اس کو گود میں بٹھا لیا اور بیٹی کو گود میں نہیں بٹھایا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا حل عدل بینہما، ان دونوں کے درمیان تم نے عدل کیوں نہیں کیا؟ اولاد کے درمیان بھی عدل کا حکم ہے. تو کیا کوئی بولتا ہے کہ اولاد کے درمیان عدل کا حکم ہے اس لیے ایک اولاد پیدا کرنے کے بعد اولاد ہی پیدا مت کرو؟ یہ کہا جاتا ہے نا عدل کرو، یہ تھوڑی کہا جاتا ہے کہ اولاد ہی پیدا مت کرو. ہاں، تو عدل کا حکم تو بہت ساری چیزوں میں. ہمارے یہاں لوگ مسجد میں ٹرسٹی شپ کے لیے لڑتے ہیں، مجھ کو سیکریٹری بنا دو، مجھ کو صدر بنا دو. کیا آپ صدر اور سیکریٹری بن جائیں گے تو آپ کو عدل نہیں کرنا پڑے گا؟ وہاں پہ بھی تو عدل کا حکم ہے. تو وہاں تو آپ یہ نہیں کہتے کہ نہیں میں عدل نہیں کر سکوں گا، مجھ کو سیکریٹری اور صدر مت بناؤ. ساری عدل کی باتیں جو ہے وہ دوسری پہلی بیوی کے ساتھ بھی تو عدل کرنا ہے. کتنے لوگ عدل کرتے ہیں؟ عدل کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ بیوی کا حق نہ جو ہے وہ دوسری بیوی کو دیں. یہی صرف ناانصافی نہیں ہوتی ہے. آپ بیوی کا حق موبائل کو دیں، یہ بھی بیوی کے ساتھ اس کے عدل کے تقاضوں کے خلاف ہے، ناانصافی ہے. بیوی اور ماں کے درمیان عدل نہ کرنے، یہ بھی ناانصافی ہے. بیوی اور کام کے درمیان عدل نہ کریں، کام میں اتنے مشغول ہو جائے کہ بیوی کو چھوڑ دیں، یہ بھی ناانصافی ہے. ہاں، آدمی شادیاں کر کے اس زمانے میں جی تعجب کی بات ہے نا، 3 سال سعودی عرب میں رہ جاتا ہے. لوگ اس کو نہیں بولتے کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہو. عورت خود نہیں بولتی کہ میرے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. 3 سال آدمی سعودی عرب میں، 3 سال ایک مدت کی بات کر رہا ہوں میں، پھر 3 سال کے لیے 1 مہینے کے لیے آتا ہے، پھر 3 سال چلا جاتا ہے، پوری زندگی اس کی خلیج میں بت جاتی ہے. عورتوں کو تب شکایت نہیں ہوتی کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، کہ میرا شوہر 3 سال میں صرف 1 مہینہ میرے ساتھ رہتا ہے. اور کوئی بیچارہ آدمی وہ گھر میں رہ کر کے اپنی بیوی کے ساتھ میں رہ کر کے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اگر ایک اور شادی کر لے اور ہفتے میں 3 دن دوسری بیوی کے پاس رہ رہا ہے، ساری عورتوں کو شکوہ ہو جاتا ہے کہ میرا شوہر میرے ساتھ عدل نہیں کر رہا. تو یہ سب مادیت پرستی ہے. عدل جو ہے یہ ہے، شریعت نے ہر چیز میں برابری نہیں رکھی ہے. عدل یہ ہے کہ ایک عورت کو اس کی جو ضرورتیں ہوتی ہیں، اس کا جو نان و نفقہ ہوتا ہے وہ مکمل دیا جائے. زائد جو تحائف ہے وہ دونوں کو برابر دیے جائیں، ان کی ذمہ داریاں اٹھائی جائیں. باقی دل کا میلان کبھی ایک کی طرف ہو جائے دوسری کی طرف کم ہو جائے، شریعت اس کی آپ کو اس کا پابند نہیں بناتی ہے. بس یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک کو ایسا مت چھوڑ دو کہ وہ لٹکی ہوئی رہ جائے. ایک کو چھوڑ دیا پورا دوسرے کا ہو گئے، اس سے شریعت نے منع کیا ہے. باقی تھوڑا بہت اونچ نیچ وہ تو کوئی اس سے نہیں بچ سکتا. آپ دیکھیے جب قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی کہ قیامت کے دن امن انہی لوگوں کے لیے جو ظلم سے بچے، تو صحابہ کرام نے فرمایا ایونا لا یظلم، اللہ کے رسول ہم میں سے کون ہے جس سے ظلم سرزد نہیں ہوتا؟ ہر انسان سے زندگی میں کچھ نہ کچھ ظلم سرزد ہو جاتا ہے، کچھ نہ کچھ ناانصافیاں ہو جاتی ہیں، کبھی ماں اور بیوی کے بیچ میں، کبھی بہنوں کے بیچ میں، کبھی اولاد کے بیچ میں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی ایسا ہو جس کے ساتھ کہیں زندگی میں ظلم نہ ہوتا ہو، لیکن ایسا ظلم نہیں ہونا چاہیے کہ ایک عورت جو ہے وہ بالکل لٹکی ہوئی رہ جائے. تو بہرحال باتیں لمبی ہو گئیں، لیکن موضوع اتنا وسیع تھا کہ میری باتیں ساری ختم نہیں ہو سکیں. آخر میں بس اتنا کہوں گا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسعت دی ہے تو آپ نکاح کریں. جو عورتیں میری بات سن رہی ہیں ان سے میں یہ کہوں گا کہ دیکھیے کیسا ہوتا ہے، ایک عورت اپنے شوہر کی دوسری شادی کی سخت مخالفت کرتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے شوہر کی وفات ہو گئی، اب وہ بیوہ ہو گئی، اب وہ پھر دوسری شادی کی حمایت میں باتیں کرنے لگتی ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا احب لاخیک ما تحب لنفسک، اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. اگر آپ اپنے لیے پسند کرتی ہیں نا، اگر آپ کے شوہر کی موت ہو جائے تو آپ کو پھر 10 دلائل دکھنے لگیں گے کہ دیکھو شریعت میں دوسری شادی کی کیا حکمت ہے. تو بہن، کسی کی دوسرے کی شوہر کی وفات ہو گئی یا کوئی دوسری بیچاری مطلقہ مختلعہ بیٹھی ہوئی ہے، اس کے درد کو بھی سمجھیے. اگر آپ اس سچویشن میں ہوتی تو کیا آپ کیا چاہتی؟ آپ چاہتی کہ کوئی مجھ کو قبول کر لے، چاہے دوسری بیوی بنا کر کے ہی قبول کر لے. تو شریعت کے احکام پر صبر کرنا سیکھیے. مردوں سے بھی میں کہوں گا تھوڑا ہمت دکھائیے. یہ ہمارے یہاں کے مرد بہت بزدل ہیں، وہ یہ بولتے ہیں بھائی ٹینشن کون لے گا اتنا دوسری شادی کا. تو بھائی ٹینشن تو ہر چیز میں ہوتا ہے.
آپ کے کاروبار میں کم ٹینشن ہوتا ہے, جاب میں کم ٹینشن ہوتا ہے, تو آپ کاروبار کے ٹینشن کی وجہ سے کاروبار تو نہیں چھوڑ دیتے ہیں کہ بہت ٹینشن ہے تو میں کاروبار نہیں کروں گا, اور بہت ٹینشن ہے تو میں جو ہے جاب نہیں کروں گا, باس بہت جھڑکیاں سناتا ہے تو میں جاب چھوڑ کر کے گھر پہ بھوکا بیٹھے رہوں گا. تو میں سمجھتا ہوں دوسری شادی میں بہت ٹینشن ہے, لیکن ٹینشن کا یہ مطلب نہیں کہ آپ دوسری شادی سے بالکل ڈر کر کے بیٹھ جائیں. ٹینشن سے کا مقابلہ کرنا سیکھیے. ہاں, جس کی زیادہ بیویاں ہوتی ہیں نا, اس کے اندر گھر میں اگر بیویوں کا آدمی سنبھال لے جائے تو اس کے اندر لیڈرشپ کی صلاحیتیں بلڈ اپ ہوتی ہیں گھر کے اندر. ہاں, اگر بیویوں کو ہینڈل کر لے جائے تو پھر آپ دنیا کے سارے مسائل ہینڈل کر سکتے ہیں انشاءاللہ. تو بہرحال یہ تو آپ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ میرا تخصص ہے موضوع پر. ایک صاحب نے مجھ کو واٹس اپ بھی کیا کہ شیخ جو ہے یہ تو آپ کا اختصاص اور اسپیشلائزیشن ہے اس موضوع پر. میں نے کہا بھائی میرا کوئی اسپیشلائزیشن نہیں ہے, لیکن میں اس کو بزدلی سمجھتا ہوں. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ دوسری شادی پہ بات کرنا یہ مصلحت ہے, میں اس کو مصلحت نہیں سمجھتا, اس کو بزدلی سمجھتا ہوں. مصلحت یہ ہے کہ زنا کے اس معاشرے میں آخر ایک آدمی کو کیا مسئلہ ہے نا, اب دیکھیے وہ کیا اس کو پرابلم ہے کہ وہ زنا کے راستے کھلے ہوئے وہ کر سکتا ہے آسانی سے بدکاری, 500 روپے دے کر بدکاری کر سکتا ہے وہ, لیکن وہ ایک عورت کا پورا خرچ برداشت کر کے, اس کو الگ گھر دے کر کے, اس کے نان و نفقہ کا بندوبست کر کے اگر اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے تو اس کا مطلب کہ وہ اپنے آپ کو حرام سے بچانا چاہتا ہے. اس کے انتخاب کی قدر کریے. ایسا آدمی جو دوسری شادی کرنا چاہتا ہے, دوسری شادی جس نے کی ہے, آپ اس کی قدر کریے کہ وہ زنا کے راستے اس کے لیے کھلے ہوئے تھے لیکن اس نے اپنے لیے حلال راستہ اختیار کیا. اس کو ملامت مت کریے. آپ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے بھائی, آپ بزدل ہیں, آپ کے اندر طاقت نہیں ہے, لیکن جس نے کر لی کم سے کم اس کو برا بھلا مت بولیے. ہاں, کتنے مطلب بعض لوگ شہوت پرست بولتے ہیں ایسے لوگوں کو, نعوذ باللہ. ارے بھائی, شہوت اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہے, نبیوں کی سنت ہے شادیاں کرنا. صحابہ کرام میں شاید ہی آپ کو 1-2 لوگ ملیں گے جنہوں نے ایک سے زائد شادیاں نہ کی ہوں. تقریباً ہر صحابی نے ایک سے زائد شادیاں کی ہوئی تھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ساری شادیاں کی تھیں. تو ایسے تانا مت دیجیے, ایسے جو ہے برا بھلا مت بولیے ان کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, یہ گھر والی بات ایک بھائی نے سوال کیا ہے, اللہ کے نبی ہم کی سنت یہی ہے کہ الگ الگ گھروں میں عورتوں کو رکھا جائے. یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مالی طور پہ بہت وسعت نہیں تھی اور کتنی پریشانیاں تھی کہ یعنی کھانے تک کی پریشانیاں تھی, لیکن اللہ کے نبی نے ایسا نہیں کہ ایک گھر میں 2 عورتوں کو سیٹل کر دیا. تو ایک گھر میں نبی کی سنت یہ کہ بیویوں کو الگ الگ گھروں میں رکھا جائے. البتہ اگر انڈرسٹینڈنگ بنتی ہے یا گھر بہت بڑا ہے, 2 BHK 3 BHK ہے, اور دونوں عورتیں تیار بھی ہیں رہنے کے لیے, تو ایک گھر میں رکھنے میں بھی انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یعنی باقی چیز سونے وغیرہ کے معاملہ تو سیپریٹ ہونے چاہیے, وہ ایسی فحاشی نہیں ہونی چاہیے کہ ایک ساتھ دونوں کے ساتھ سو رہا ہے یا دونوں کے ساتھ جو ہے وہ محبت کا جو ہے تعلقات ایک ساتھ قائم کر رہا ہے. اس کے لیے تو شریعت نے منع کیا ہے. عورت کا بھی پردہ ہے عورت کے لیے. البتہ اگر کمرے الگ الگ ہوں, گھر بڑا ہے, تو کوئی حرج کی بات انشاءاللہ اس کے اندر نہیں ہے. اور مطلب نفسیاتی طور پہ بھی, ذہنی طور پہ بھی یہ بہتر نہیں ہے کہ ایک عورت ایک ہی گھر میں رہے. ہاں, وہ کہتے ہیں لوگ ایک میان میں 2 تلوار نہیں ہونی چاہیے, تو وہ ایک میان میں 2 تلوار جیسی بات ہو جائے گی اگر ایک ہی گھر میں دونوں بیویوں کو رکھا ہے تو. بہرحال بڑی لمبی گفتگو ہو گئی, آدھے گھنٹے کا درس تھا اور تقریباً 1 گھنٹہ ہونے آ گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ تعالیٰ باقی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں اور میں لکھتے ہی رہتا ہوں اس موضوع پر کچھ نہ کچھ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو بھی کہا ہے اور سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے دین کا سپاہی بنائے. معاشرے میں جو فحاشی اور بے حیائی پھیلی ہے اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.